حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب الکعبہ مولانا سید صدر صاحب جو آج کے اس جشن کے صدر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد کے جلوہ نشین ہوں. آپ حضرات نعرہ صلوات سے استقبال کریں. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کرار حسین خان صاحب امام جماعت، میں ان کے حضور التماس کرتا ہوں کہ وہ ڈائز میں تشریف لیں. آج کے اس جشن ملت اہل بیت کے افتتاحی نہیں بلکہ کلیدی خطیب، میں کلیدی خطیب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز سے تشریف لائیں. آج کے مہمان خصوصی اور مہمان خصوصی کے ساتھ ان کے فرزند اکبر صاحب، سید ذوالفقار احمد چمن صاحب، جنرل سیکریٹری شیعہ سنی فرنٹ سے میں گزارش کروں گا کہ بحیثیت مہمان خصوصی کا خوشی. میں عزت مآب سید آفاق حسین صاحب، ہماری قوم میں دیکھیے بڑی یہ اہم بات ہے کہ ذوالفقار احمد چمن صاحب اور آفاق حسین صاحب، سید آفاق حسین باقری صاحب نے جس طریقے سے قوم کی خدمت کی ہے، مسجد سے، امام باڑے سے، قبرستان سے، تعلیمی اداروں سے، پورے دہلی میں جو ان کی خدمات ہیں اتر پردیش میں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائز میں تشریف لیں. میں نواب مصطفیٰ صاحب حسینی کوٹھی حیدرآباد آندھرا پردیش کا بڑا ہی جانا پہچانا نام اور ان کے خاندان کے خدمات ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں ڈائز میں. میں گزارش کروں گا عزت مآب ارشد رضا زیدی صاحب جو ہمارے مفکر ہیں، دانشور ہیں اور جی ایم ہیں نوئیڈا سے، ہمارا گورنمنٹ کا بھی بڑا نام، میں ان سے گزارش کروں گا ارشد رضا زیدی صاحب سے کہ وہ ڈائز میں تشریف لے آئیں. میں گزارش کروں گا عالی جناب عزت مآب وسیم الاسلام صاحب سے جو ہماری بلڈنگ کنسٹرکشن کا ایک بڑا نام ہے، وہ ہمارے ڈائز میں تشریف لے آئیں. اور شعراء کرام میں میں گزارش کروں گا سفیر اعظم جناب سید امیر حسن عامر صاحب سے کہ وہ ڈائز میں تشریف لیں تاکہ باضابطہ طور پہ جشن کو شروع کیا جا سکے. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ذوالفقار علی شرر نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لیں ڈائز پہ. میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے وہ تشریف لیں ڈائز پہ، جناب اسد نصیر آبادی صاحب. میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب محبوب انصاری صاحب سے وہ ڈائز پہ تشریف لیں. میں گزارش کروں گا بہلول عزا اور فیروز منقبت جناب بیتاب رضوی صاحب سے کہ وہ ڈائز پہ تشریف لے آئیں. اور امید اعظمی صاحب، وسیم اعظمی صاحب، عمران مہدی صاحب، یہ میں ان سے بھی گزارش کروں گا اگر وہ آ چکے ہیں تو تشریف لے آئیں، ورنہ بمبئی ہے ذرا دیر میں جمع ہوتے ہیں لوگ اور بمبئی کی تو رات ہے اور بمبئی والوں کی رات ہے، تو ہاں کوئی بات نہیں، بہت صحیح. اب اجازت دیجیے. چندہ بھائی آپ آگے آ جائیں، آپ سے چندہ بھائی آپ سے گزارش ہے آ جائیں. وسیم صاحب آپ ڈائز پہ، بلکہ آپ ڈائز پہ جائیں، چندہ بھائی اور وسیم صاحب آپ ڈائز پہ آ جائیں تشریف آ جائیں تشریف آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. 14 معصومین کے استقبال میں 5 مرتبہ نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل 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 محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے قبلہ یاور صاحب ڈائز میں تشریف لیں.
جناب قبلہ کعبہ مرحوم مغفور سید سرفراز حسین تشنا اعظمی صاحب، جو ہماری انجمن پیغام حسینی کو 20 سال سے نعرہ سلام لکھتے تھے، شاعر انجمن تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تشنا صاحب کو، اور صرف انہی کو نہیں بلکہ جملہ مومن مومنات، خصوصاً عراق میں جو شہیدان ملت جعفریہ ہیں یا شہیدان حق ہیں، ان سب کی ارواح کے لیے، یا پوری دنیا میں جہاں جہاں جو لوگ بے گناہ قتل کیے گئے، ان سب کی ارواح کے لیے ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنے کے انسان۔ فرش مسرت کو جلوہ افروز عشق اہل بیت کے آسمان کے 4 ستاروں، بمبئی کے ماہ پاروں، یہ جشن مدحت اہل بیت کا چھٹا دور ہے۔ بحمداللہ 5 دور بہت کامیابیوں سے اس جشن میں آپ سب شرکت کرتے رہے ہیں، میں بھی حاضر ہوتا رہا ہوں۔ پنجتن کے حوالے سے 5 دور ہو چکے ہیں، اس لیے 5 جملے کہہ کے میں نظم کی طرف آتا ہوں۔ وقت بہت تنگ ہے۔ دلی اور بامبے میں یہی فرق ہے کہ بامبے میں دل میں دولت بہت ہے مگر زمین بہت تنگ ہے، بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں 5 جملے کہتا ہوں۔ اسلام مسجد نبوی میں جگمگائے تو اسے محمد کہتے ہیں۔ اسلام ممبر سلونی پہ نجف میں جلوہ گر ہو تو اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ اسلام ایک چادر کے نیچے صدارت فرمائے تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اسلام جنت البقیع میں امان صلح میں گفتگو کرے تو اسے حسن مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اسلام کربلا میں لوگ کے نیزہ پہ تلاوت کرے تو اسے حسین شہید کربلا کہتے ہیں۔ وہی اسلام ہے، اس کے 14 نام ہیں۔ جشن مدحت اہل بیت آپ سب شریک ہوتے رہے ہیں۔ آئیے سلسلہ یہیں سے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے بھی آیہ کریمہ، آیہ انما یرید اللہ کی تلاوت کی، میں نے آیہ تطہیر کی تلاوت کی، 5 حرف ہیں اس میں۔ ابھی آپ نے حدیث قصہ کی بھی تلاوت فرمائی جناب یاور صاحب نے۔ جب بھی مدحت اہل بیت کی بات ہوگی تو آیہ تطہیر سے بڑھ کے اور کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، اس لیے آیہ تطہیر کی تلاوت کی۔ آئیے میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ چاند اور سورج کے گھر میں بھی اندھیرا ہی رہا، چاند اور سورج کے گھر میں بھی اندھیرا ہی رہا، پنجتن جب تک نہ نکلے چادر تطہیر سے۔ حضرات شعراء ہے، بعض شعراء ہمارے ہاں پہلی بار آئے، محبوب انصاری صاحب پہلی بار آئے ہیں، جناب بیتاب ہلوری صاحب کو بڑی دیر میں ویزا ملا ہے یہاں کا، آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ سب بیتاب تھے ان کو سننے کے لیے۔ شرر صاحب چھٹی بار آئے ہیں، میں بھی بار بار آتا رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ایک کمال کی بات ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ پہلے یہ اعتراف کر لیں، انشاءاللہ تمام مہمان خصوصی کی خدمت میں تغرے پیش کیے جائیں گے ان کی خدمات کے اعتراف میں، مگر ایک نام ہے جناب ابو ذر کنتوری صاحب کا، گراف ایجنسی کا، بامبے کیمرہ لٹریچر کے اعتبار سے دنیا میں اپنا نام رکھتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہر جگہ جہاں کیمرے کی بات آتی ہے بامبے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، مگر فخر سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لکھنؤ ازائی ادب کے کیمرے میں اتنا بڑا نام ہے کہ 6 سال سے جناب ابو ذر کنتوری صاحب گراف ایجنسی کا کیمرہ لے کے یہاں آتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کے مشن کی سلامتی کے لیے، تاکہ یہ اہل بیت کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرتے رہیں۔ ایک بار آواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اور یہ جو بامبے کے لوگ ہر سال آتے ہیں ان کی آواز توانا رہے، اور یہ موقع ہے، شعراء کی بھی ذمہ داری ہے، مقرر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جو عراق میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہم سب میں جو جذبہ ہے، جو ولولہ ہے، اس کو صحیح راستے پہ لا کے ہم ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر سکیں کہ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارا جو مشن ہے وہ کس طریقے سے ہم اس وقت آ کے ہم دشمن کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، ہم مظلومیت کے حق میں کیسے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ آئیے یہ سلسلہ چونکہ بی بی زہرا کے حوالے سے جب بھی پنجتن کی بات ہوگی، مدح اہل بیت کی بات ہوگی تو شہزادی مالکن کی خوشنودی پہلے آ جائے، پہلے مالکن کی رضامندی آ جائے، اس لیے میں یہاں سے مصرے پیش کرتا ہوں اور آج کے مقرر کو آواز دوں گا کہ ثنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، ثنائے فاطمہ میں فکر کے جوہر نکلتے ہیں، یہ مضمون چادر تطہیر سے چھن کر نکلتے ہیں، در زہرا کی جانب کہہ کے یہ پڑھنے لگا تارا، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں، چلو اب آسمانوں سے ذرا اوپر نکلتے ہیں، ہماری قوم کے بچوں سے ہی ایمان لے آؤ، ہماری قوم کے بچوں سے ہی ایمان لے آؤ، یہ 14 نام ان کے منہ سے کیا فر فر نکلتے ہیں، یہ 14 نام ان کے منہ سے کیا فر فر نکلتے ہیں۔ علی جناب مولانا علی اصغر حیدری صاحب، کبھی کبھی ایک جملہ کتاب سے بڑا ہوتا ہے، ایک روشندار فقرہ، ایک چمکتا ہوا جملہ کتاب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ذہن بہت بڑا ہونا چاہیے، مزاج بہت بڑا ہونا چاہیے، مقرر بہت بڑا ہونا چاہیے، انسان بہت بڑا ہونا چاہیے۔ حالات کی
नब्ज पे उंगलियां रख के खिताबत करने वाला एक ऐसा खतीब। मैं चूंकि जब खिताबत की बात आएगी तो सबने भीख ली है जनाब अमीर से, खालिक नहज बलागा से, इसलिए एक रुबाई पेश करके सरवर साहब की रुबाई के साथ मैं आज के खतीब का इस्तकबाल करूंगा। शायर थे, मुकर्रिर थे नबी से पहले, शायर थे, मुकर्रिर थे नबी से पहले, थी और ज़बाने अरबी से पहले, लेकिन ये लगा नहजे बलागा पढ़कर अरे बोला ही नहीं कोई अली से पहले, बोला ही नहीं कोई। हजरात, चश्मा है शहजादे के नाम की भीख का असर देखिए कि जिसके माँ बाप बच्चे का नाम असगर रख दें तो बेजबान के नाम से अगर नाम मांगा जाए तो फिर वो कैसा बोलता है। आइए मैं गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम हुज्जतुल अदब मौलाना अली असगर हैदरी साहब से, जो खतीब आले इमरान हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि खतीब अहले बैत हैं और तबीब वक्त हैं। तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह खुल के बात करेंगे।